اندھیری رات ہے، مدینہ کی گلیاں خاموش ہیں۔ ایک دروازے کے پیچھے بھوکے بچوں کی سسکیاں ہیں اور دروازے کے باہر ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں آگ جلانے کی لکڑیاں ہیں، کندھوں پر آٹے کی بوری ہے اور آنکھوں میں آنسو۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے، کوئی نہیں پہچانتا کہ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا حاکم ہے۔ لیکن ایک سوال صدیوں سے دلوں میں گونج رہا ہے، کیا اللہ کے نزدیک جنت کا راستہ حسب نسب سے بنتا ہے یا خدمت، اخلاص اور خاموش قربانی سے؟ اور کیا واقعی کسی غریب لکڑہارن کی بیوی ایسے مقام تک پہنچ سکتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ اسلامی تاریخ ہمیں بادشاہوں کے محلات سے زیادہ اندھیری گلیوں میں لے جاتی ہے، وہاں جہاں اقتدار خاموشی سے ذمہ داری بن جاتا ہے۔ آج کی یہ داستان کسی افسانوی کردار کی نہیں، نہ کوئی مبالغہ، نہ کوئی من گھڑت روایت۔ یہ داستان ہے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ شخصیت جن کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے سب سے زیادہ دھڑکتا تھا۔ اور اس داستان کے اندر ہم ایک اور سوال کا جواب تلاش کریں گے، کیا اللہ کے نزدیک عظمت صرف خاندان سے آتی ہے یا عمل سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ پر سناٹا چھا گیا تھا، دل ٹوٹے ہوئے تھے، آوازیں کانپ رہی تھیں، اور اسی لمحے ایک کمزور جسم مگر مضبوط ایمان والا شخص منبر پر کھڑا ہوا۔ ابو بکر نے کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ قیادت کا اعلان تھا۔ لیکن ابو بکر کے لیے خلافت عزت نہیں تھی، یہ ایک امانت تھی، ایک بوجھ۔ انہوں نے کہا، میں تم میں سب سے بہتر نہیں، اگر میں درست چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر اسلامی قیادت کھڑی ہوئی۔ خلافت کے چند دن بعد مدینہ کے ایک کونے میں ایک بوڑھی نابینا عورت رہتی تھی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مددگار۔ ہر صبح کوئی آتا، گھر صاف کرتا، کھانا پکا کر رکھ دیتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ عورت نے کبھی اسے دیکھا نہیں، نہ نام پوچھا، نہ شکریہ ادا کیا۔ ایک دن حضرت عمر اس عورت کی مدد کے لیے آئے، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا وہ حیران کن تھا۔ گھر پہلے ہی صاف تھا، چولہا جل چکا تھا، کھانا تیار تھا۔ حضرت عمر نے چھپ کر انتظار کیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو روز آتا ہے کوئی اور نہیں بلکہ خود خلیفہ وقت حضرت ابو بکر ہیں۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، آپ نے تو اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ یہاں ایک غلط فہمی اکثر پیدا کی جاتی ہے کہ جنت کسی خاص خاندان کے لیے مخصوص ہے، حالانکہ اسلام نے اس سوچ کو توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ یہی اصول ابو بکر کی زندگی میں ہر لمحہ زندہ تھا۔ وہ بازار جا کر کپڑا بیچتے تھے، اپنا خرچ خود اٹھاتے تھے، اور جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں تو فرمایا، میری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، میرا معیار نہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ اکثر غلط عنوان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک غریب عورت جو لکڑیاں چن کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک رات اس کے بچے بھوکے تھے۔ وہ ہانڈی میں پانی اور پتھر ڈال کر چولہا جلائے بیٹھی تھی تاکہ بچے سو جائیں۔ جب اس کی حالت خلیفہ تک پہنچی تو کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی محافظ نہیں آیا۔ خلیفہ خود گئے، آٹا اٹھایا، کندھوں پر رکھا اور کہا، اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے تو کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟
یہ واقعہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کون جنت میں پہلے جائے گا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنت کس راستے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عام عورت کے بارے میں پوچھا جو مسجد صاف کرتی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکی ہے اور دفنا دی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا کی۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ کا خاموش اعلان تھا، اللہ کے نزدیک قدر کام کی ہے، نام کی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جنت نہ لکڑیاں اٹھانے سے ملتی ہے، نہ کسی نسبت سے۔ جنت اخلاص سے ملتی ہے، خاموش خدمت سے، اور اس دل سے جو صرف اللہ کے لیے دھڑکے۔ آج ہم سوال کرتے ہیں، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم اسلام کو دعووں میں قید کر چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ قیادت خدمت کا نام ہے اور عظمت خاموشی میں پنہا ہوتی ہے۔ کوئی لکڑہارن ہو یا خلیفہ وقت، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، فرق صرف نیت کا ہے، عمل کا ہے، اور اس آنسو کا جو صرف اللہ کے خوف سے بہتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی ایک انسان کا بوجھ خاموشی سے اٹھا لیں تو شاید ہم بھی اس راستے پر آ جائیں جو جنت کی طرف جاتا ہے۔